السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ اینڈ واٹ اباؤٹ یور کاسٹ اکاؤنٹنگ؟ اٹ از بیکمنگ انٹرسٹنگ ناؤ. سارا آپ کی توجہ کی وجہ سے ہے کہ اب آپ اس سبجیکٹ پہ توجہ دیتے جا رہے ہیں اور انٹرسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارا آج کا لیکچر پچھلے لیکچر کی کنٹینیوٹی ہے، جس میں کہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہی پڑھ رہے تھے، اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہم فوکس کر رہے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ پر. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ دس از اے میٹر آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ ان فیکٹ، جس میں کہ رپورٹنگ ہوتی ہے آؤٹ سائڈرس کو، آؤٹ سائڈ یوزرس کو. لیکن اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے سیٹ میں جو ان پٹ کاسٹ اکاؤنٹنٹ کی طرف سے ہوتی ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کی صورت میں ہے. سو کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں ہم نے ایلیمنٹس پڑھے تھے، 6 ایلیمنٹس ہیں، جن میں 3 ایلیمنٹس تو وہی ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ، کنزیومڈ اور ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ، اور 3 ایلیمنٹس اس کے جو تھے وہ انوینٹریز کے تھے، جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ورک ان پروسیس انوینٹری اور فنشڈ گڈز انوینٹری، اور ہاں را مٹیریل کی انوینٹری یا ڈائریکٹ مٹیریل کی انوینٹری، جو کہ ڈائریکٹ مٹیریل کو کنزمپشن کاسٹ کی طرف لے کر جاتی ہے. سو ہم نے یہ چیز معلوم کر لی تھی کہ ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ میں اوپننگ انوینٹری اور کلوزنگ انوینٹری کی ایڈجسٹمنٹ کیوں ضروری ہوتی ہے. ان فیکٹ دس از اے میٹر آف میچنگ کانسیپٹ. اگر اوپننگ انوینٹری کو نیٹ پرچیز آف مٹیریل میں شامل نہیں کریں گے اور کلوزنگ انوینٹری کو اس میں سے لیس نہیں کریں گے تو کاسٹ آف مٹیریل کنزیومڈ نہیں پا سکیں گے. اس کاسٹ آف مٹیریل کنزیومڈ کو حاصل کرنے کے لیے پچھلے سال یا پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جو ہماری انوینٹری بچ گئی تھی مٹیریل کی، وہ اب کنزیوم ہوگی، وہ پلس کریں گے پرچیزز کی کاسٹ میں، پرچیز آف را مٹیریل میں، اور پھر مائنس کر دیں گے وہ انوینٹری جو کہ اب اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں استعمال نہیں ہو سکی، جس نے کہ استعمال ہونا ہے اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں. سو اس کے علاوہ ہم نے ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کو اس میں ایڈ کیا تھا، اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو اس میں مزید ایڈ کر کے ہم نے پا لی تھی ٹوٹل فیکٹری کاسٹ. یہاں تک تھا ہمارا پچھلا لیکچر. اب آج ہم نے بات کرنی ہے کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ کی. اب وہ کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ، اس کے اگر ہم الفاظ پر پہلے غور کر لیں تو ہم اس کی کاسٹنگ کو بھی سمجھ لیں گے. Cost of goods manufactured means the cost of finished goods. اب اس کے اندر کوئی بھی سیمی فنشڈ گڈ نہیں ہوگی. اس سے پہلے ہم نے جو لی تھی دیٹ واز دا کاسٹ آف ٹوٹل فیکٹری، یعنی کہ اس فیکٹری میں ہم نے ٹوٹل کاسٹ کتنی انکر کی ہے ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں. اسے ٹوٹل مینوفیکچرنگ کاسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں مینوفیکچرنگ سے متعلق کتنی کاسٹ ہے. اسے ٹوٹل پروڈکٹ کاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ سے متعلق اس اکاؤنٹنگ ایئر یا اکاؤنٹنگ پیریڈ میں کتنی کاسٹ ہے. اب سال یا اکاؤنٹنگ پیریڈ میں 100% چیزیں کمپلیٹ ہو کر فنشڈ گڈز میں نہیں چلی جایا کرتے. دیر از اے پاسبلٹی آف ورک ان پروسیس. تو اب اس کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ میں جس طرف ہم نے فوکس کرنا ہے وہ ہے کہ ہم اس سال میں انکر کی ہوئی پروڈکشن کاسٹ میں پچھلے سال کی انکمپلیٹ گڈز یا پچھلے سال کا ورک ان پروسیس کو شامل کر لیں تو ہمارے پاس ایک کاسٹ آ جائے گی، جس کے اندر سے ہم اس سال کی ورک ان پروسیس کی کلوزنگ انوینٹری کو جب لیس کریں گے تو ویل گیٹ دا کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ.
تو یہ کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ میں اوپننگ ورک ان پروسیس انوینٹری کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے اور کلوزنگ ورک ان پروسیس انوینٹری کو کیوں مائنس کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے بھی وہی میچنگ کانسیپٹ ہے جس کو کہ ہم نے را مٹیریل انوینٹری کے لیے سیکھا تھا. اب دیکھیے, اوپننگ ورک ان پروسیس از دا کاسٹ آف دا ورک which could not be completed in the previous accounting period, and hence that could not be transferred to the finished goods go down. پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں رہ گیا تھا, ورک شاپ میں پڑا رہ گیا تھا. تھوڑا انویسٹ کریں ذرا ایک ورک شاپ کے ماحول کو. ورک شاپ میں کام ہو رہا ہے, اس کام کے ہونے کے دوران میں کلوزنگ ڈیٹ آ جاتی ہے, اکاؤنٹنگ پیریڈ جس ڈیٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے, سپوز وہی 31 مارچ. اب 31 مارچ تک ضروری نہیں کہ ورک شاپ میں سے ہر چیز کمپلیٹ ہو کر فنش گڈس گو ڈاؤن میں جا چکی ہو. دیر از اے پاسبلٹی کہ 31 مارچ تک کچھ کام ابھی مشینوں پر ہو رہا تھا کہ وہ ڈیٹ آ گئی. اب اس ڈیٹ پر ایک کٹ آف لگا دیں گے ہم. اس کٹ آف سے ہم ایک اسٹیج میئر کریں گے جس اسٹیج تک اس پر کاسٹ انکر ہو چکی ہوئی ہے. اس کاسٹ کو جو پچھلے سال کی وہ ورک ان پروسیس کی کاسٹ ہے, اس سال کی ٹوٹل پروڈکشن کی کاسٹ میں شامل کر دیں گے. تو اب ہمارے پاس وہ کاسٹ آ جائے گی جس کو ہم مینوفیکچر کر کے فنش گڈس گو ڈاؤن میں بھیج سکتے تھے. فرض کر لیں یہ کاسٹ 100% ہماری اس سال کی آخری تاریخ تک کمپلیٹ ہو گئی اور 100% چیزیں جو ہیں ان میں سے کچھ بھی ان پروسیس نہیں ہے, 100% چیزیں فنش گڈس میں جانے کے قابل ہیں. تو یہی کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ ہوگی. میں یہاں پر آپ کو سلائیڈ کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ہماری ٹوٹل فیکٹری کاسٹ 2,30,000 روپے تھی, اور اگر پچھلے سال کی پڑی ہوئی کاسٹ آف ورک ان پروسیس انوینٹری 30,000 روپے ہو تو 2,60,000 روپے وہ کاسٹ ہے جو ہم فنش گڈس میں بھیج سکتے ہیں, ایزیومنگ کہ دیر واز زیرو کلوزنگ انوینٹری فار ورک ان پروسیس. لیکن اس میں ضروری نہیں کہ ہم نے کلوزنگ ڈیٹ تک 100% چیزیں کمپلیٹ کر لی ہوں. اس لیے ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اسی میں 50,000 روپے, 2,60,000 روپے میں 50,000 روپے کی کاسٹ ورک ان پروسیس کی کلوزنگ ڈیٹ کو ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے. اب جو کمپلیٹ نہیں کاسٹ کر سکے اس کو ہم فنشڈ گڈس کے طور پر گودام میں نہیں بیچ سکتے. اس کاسٹ کو ہم مائنس کریں گے 2,60,000 میں سے. اب اکویشن کیا بنے؟ 2,30,000 واز دا کاسٹ آف پروڈکشن incurred during the year, in which we worked on the current year's units as well as we also worked to complete the previous year's inventory of work in process. اس کو کمپلیٹ کیا 30,000 کی انوینٹری کو. 2,60,000 روپے میں سے ہم نے 50,000 روپے کی انوینٹری کو جب لیس کر دیا تو ہمارے پاس 2,10,000 روپے کی کاسٹ کی ایک فنشڈ گڈس گودام میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو یہاں پر ہمیں گودام میں ہو سکتا ہے کوئی فنش گڈس انوینٹری پہلے سے نہ نظر آ رہی ہو, تو یہی 2,10,000 کی انوینٹری جب گودام میں جائے گی تو اویلیبل فار سیل کہلائے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال کچھ انوینٹری فنشڈ گڈس گو ڈاؤن میں پڑی ہوئی ہے جو ہم نہیں سیل کر سکے. تو وہ انوینٹری جو ہم نہیں سیل کر سکے ہوں گے اس کی بھی تو کاسٹ انکر ہوئی نا, وہ کاسٹ تو رکھتی ہے. اس کی کاسٹ اور 2,10,000 ملا کر ٹوٹل کاسٹ ہوگی آف دا گڈس
available for sale. ہم اب ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اوپننگ انوینٹری موجود ہے فنشڈ گڈس میں. آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس 2,10,000 روپے کی کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ گودام میں جب گئی تو گودام میں 1,00,000 روپے کی اوپننگ فنشڈ گڈس پڑی ہوئی ہیں. اب یہ 1,00,000 روپے کی اوپننگ فنشڈ گڈس کی انوینٹری دس واز کمپلیٹڈ اور مینوفیکچرڈ ان دا پریویس ایئر. پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اس پر ہم کام کر چکے ہوئے ہیں لیکن بیچ نہیں سکے. بیچ نہ سکنے کا مطلب وی کوڈ ناٹ گیٹ اکنامک بینیفٹس آف دس 1,00,000 روپیہ. اب جس کے اکنامک بینیفٹس حاصل نہ کیے ہوں اس سال میں وہ ایکسپینس نہیں ہو سکتی. اور ہم تو ایکسپینس کی کیٹیگریز دیکھ رہے ہیں نا اس وقت. یہ ایکسپینس اس سال میں ہوگی اگر یہ بک جائے گی, اگر یہ ہمیں اکنامک بینیفٹس دے چکے گی. سو اس سال میں ہمیں 2,10,000 روپے کی کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ along with the inventory of opening finished goods equal to 100,000 rupees. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ہمیں اکنامک بینیفٹ دیں گی. تو آپ دیکھیے کہ جو 1,00,000 روپے کی اوپننگ انوینٹری ہے اس میں پچھلے سال کی ہی کاسٹ کو آپ آگے لے کر آ رہے ہیں. وہ پچھلے سال کی کلوزنگ انوینٹری اس سال کی اوپننگ انوینٹری قرار پائے گی. تو اب ہمارے پاس 3,10,000 روپے کی کاسٹ ہے آف دا گڈس ٹو بی سولڈ. اگر اس کو ہم کہیں کہ ہم نے یہ ساری کی ساری بیچ دی تو یہی کاسٹ آف گڈس سولڈ کہلائے گی. اور اگر ہم کہیں کہ ساری کی ساری نہیں بکی, اس میں سے کچھ رہ گئی, تو وہ جو رہ گئی بکنے سے اس کو اس میں سے مائنس کر دیں اور باقی کی رقم جو ہوگی کاسٹ آف گڈس سولڈ کہلائے گی. پھر دیکھیے آپ کہ ہمارے پاس کلوزنگ فنشڈ گڈس 10,000 روپے کی موجود ہیں جو ہم نہیں سیل کر سکے, اور جو ہم سیل کر سکے اس کی کاسٹ ہے 3,00,000 روپے. اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ایک مرتبہ سے. پھر 2,10,000 روپے واز دا کاسٹ آف گڈس پروڈیوسڈ ڈیورنگ دا ایئر. Along with this, there was an inventory of finished goods amounting 100,000 rupees. ملا کر 3,10,000 روپے کی کاسٹ کی چیزیں تھیں جو کہ ہم بیچ سکتے تھے, جس میں سے ہم 10,000 کی چیزیں نہیں بیچ سکے. سو جو کاسٹ ہم بیچ سکے وہ تھی 3,00,000 روپے. تو میچنگ کانسیپٹ کے مطابق ہم نے اس کو کاسٹ آف گڈز سولڈ کہا یا اس کو سیلز انکم میں سے مائنس کیا جو بک چکی ہوئی چیزوں کی کاسٹ ہے. اب اس کو ہم مزید دیکھیں گے انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر. انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ سیلز انکم میں سے لیس کریں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ. وہ سیلز انکم 6,00,000 لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ 3,00,000, اور ریزلٹ ہمارے پاس آ رہا ہے گراس پروفٹ 3,00,000 کا. مزید دیکھیے ہمیں اس میں سے لیس کرنے ہیں آپریٹنگ ایکسپینسز جو کہ سیلنگ, مارکیٹنگ, ڈسٹریبیوشن اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں, اور وہ بنتے ہیں 1,00,000 روپے کے ٹوٹل. لیس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو بچتا ہے اسے ہم کہتے ہیں آپریٹنگ پروفٹ. اس آپریٹنگ پروفٹ میں سے ہم لیس کرتے ہیں فائنینشیل ایکسپینسز, تو ہمارے پاس آ جاتا ہے پروفٹ بفور ٹیکس. اور اس پروفٹ بفور ٹیکس میں سے ہم لیس کرتے ہیں
انکم ٹیکس تو ہمارے پاس آ جاتا ہے نیٹ پروفٹ. یہ کمپلیٹ انکم اسٹیٹمنٹ آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو نئی چیز تھی کاسٹ آف گڈ سولڈ، اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں تو انکم اسٹیٹمنٹ تو اسی طرح سے جیسی آپ نے فائنینشل اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی اپنے پریویس سبجیکٹ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں. لہذا اس انکم اسٹیٹمنٹ کو آپ اسی ترتیب میں رکھیں گے جس ترتیب میں کہ آپ نے پچھلے ٹاپک میں پڑھ لی ہوئی ہے. یہاں پر اب ایک کانسیپٹ نیا مزید ڈسکس کرنا ہے آپ سے. اگر یہ چیز آپ کو کلیئر ہو چکی ہوئی ہے تو لہذا نیا کانسیپٹ ڈسکس کرنے سے پہلے میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ آپ نے ابھی تک انکم اسٹیٹمنٹ کے ریفرنس میں کیا کچھ پڑھا. ہم پڑھ چکے ہیں کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل 6 ایلیمنٹس ہونے چاہیے. ڈائریکٹ مٹیریل پرچیز، ڈائریکٹ لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ، اور 3 ہی انوینٹریز ہونی چاہیے جس میں ڈائریکٹ مٹیریل کی اوپننگ کلوزنگ انوینٹری، ورک ان پروسیس کی اوپننگ کلوزنگ انوینٹری اور فنش گڈس کی اوپننگ کلوزنگ انوینٹری ہوگی. یہ 6 چیزیں جب ہمارے پاس آ جائیں گی تو ایگزامینیشن کوسچن بڑی آسانی سے ہم سالو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. رہ جاتی ہے بات اس کی ترتیب کی، تو وہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو اس کا یاد رکھنا کہ سب سے پہلے ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا. ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹ مٹیریل کی اوپننگ انوینٹری پلس ڈائریکٹ مٹیریل کی پرچیزز کی نیٹ کی فگر. ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نیٹ پرچیزز کیسے آتی ہیں. ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس کے لیے آپ نے مٹیریل کی پرچیز پرائس میں پلس کرنی ہے ریسیونگ اینڈ ہینڈلنگ چارجز، جسے فریٹ انورڈ اور کیریج انورڈ وغیرہ کہتے ہیں. لیس کرنا ہے آپ نے اس کے اندر سے ریٹرنز کو اور ڈسکاؤنٹس اینڈ ریبیٹس کو، تو آپ کے پاس نیٹ پرچیزز آ جائیں گے. وہ نیٹ پرچیزز آپ نے پلس کرنی ہے اوپننگ ڈائریکٹ مٹیریل کی انوینٹری میں، اور پھر اس ٹوٹل اویلیبل فار کنزمپشن جو ہمارے پاس مٹیریل کی فگر آئے گی اس میں سے لیس کر دینی ہے کلوزنگ ڈائریکٹ مٹیریل کی انوینٹری. تو آپ کے پاس آ جائے گا ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ. اس ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کو اور ایڈ کرنا ہے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی ساری لسٹ کو. ہمارے پاس آ جائے گی ٹوٹل فیکٹری کاسٹ یا ٹوٹل مینوفیکچرنگ کاسٹ. اس میں پھر ہم نے کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ کی فگر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اوپننگ اینڈ کلوزنگ ورک ان پروسیس کو ایڈجسٹ کرنا، اور پھر کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ کو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر بنانے کے لیے ہم نے اوپننگ اینڈ کلوزنگ فنشڈ گڈس انوینٹری کو ایڈجسٹ کرنا. سو یوں ہمارے پاس آ جائے گی کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر which is finally subtracted from the sales and we get gross profit out of it. اب نیکسٹ جو چیز میں نے آپ سے کہی تھی کہ ایک اہم ہے جسے میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اس اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ کچھ یوں ہے کہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اینڈ پر ہمیں ایکچوئل معلوم نہیں ہو پاتی. کچھ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایئر اینڈ پر ہی معلوم ہو سکتی ہیں. ہم اگر ایک مہینے کی اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو اس ایک مہینے میں اس کاسٹ کو کیلکولیٹ
ایگزیکٹلی نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے کچھ نہ کچھ سبجیکٹیوٹی کا میٹر آتا ہے, کچھ ایسٹیمیشنز کرنا پڑتی ہیں. ان ایسٹیمیشنز کے کیے بغیر ہم اس کاسٹ تک نہیں پہنچ سکتے. فار ایگزامپل ڈیپریسیشن ہے, یہ ایئر اینڈ پر ہی ہمیں معلوم ہو سکتی ہے, ایک مہینے کی ڈیپریسیشن معلوم نہیں ہو سکتی. اور اس طرح سے کئی انسینٹو ویج پلانس کے تحت کچھ ویجز کی کاسٹ, لیبر کاسٹ ہے جو کہ ہمیں ہر ماہ ایگزیکٹلی کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی, نہیں معلوم ہو سکتی. سو چونکہ ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہم معلوم نہیں کر پاتے, اس لیے ہم ایک اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو استعمال کرتے ہیں ٹوٹل فیکٹری کاسٹ معلوم کرنے کے لیے. اب وہ اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کیلکولیٹ کیسے ہوتی ہے, اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پری ڈیٹرمنڈ فیکٹری اوور ہیڈ ریٹ. اب یہ پری ڈیٹرمنڈ فیکٹری اوور ہیڈ ریٹ کا مطلب پہلے سے ہم اس کو کیلکولیٹ کر چکے ہیں کہ ہماری فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ڈائریکٹ لیبر کی اتنے پرسنٹ ہوگی. اب یہ چیز پہلے سے ہم طے کر چکے ہوئے ہیں. فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وی لرن ان اے سیپریٹ لیکچر, جس میں فیکٹری اوور ہیڈ ریٹ کیا ہوتا ہے, فیکٹری اوور ہیڈ ریٹ کن بیسس پہ ڈٹرمن ہوتا ہے, اور پھر فیکٹری اوور ہیڈ ریٹ کو اپلائی کر کے ویریئنس انالیسس کیسے کرتے ہیں. دس از اے سیپریٹ ٹاپک, انشاءاللہ تعالی وی لرن آل دیز تھنگس. لیکن فی الحال کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں اپلائڈ فیکٹری اوور ہیڈ کی انوالومنٹ کیا ہے, اس کو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں. اب وہ فیکٹری اوور ہیڈ جو ہم نے پری ڈیٹرمنڈ ریٹ پر بیس کر کے کیلکولیٹ کیا, اس کو ہم کہتے ہیں اپلائڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. یہاں پر دو ایک باتیں ذرا ضرور آپ سمجھ لیجئے. ایک تو یہ کہ فیکٹری اوور ہیڈ کا ریٹ جو آپ نے پہلے سے ڈٹرمن کرنا ہے, وہ آپ نے کسی ایک کاسٹ کو یا کسی ایک ایکٹیویٹی لیول کو بیس کر کے پھر کیلکولیٹ کرنا. ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پچھلے سال ایکسپیرئنس کے مطابق فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کے 150% تھی. یعنی کہ ڈائریکٹ لیبر اگر 100 روپیہ تھی تو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 150 روپے تھی. ہم نے اس ایکسپیرئنس پر بیس کر کے ایک ریٹ طے کر لیا کہ فیکٹری اوور ہیڈ ڈائریکٹ لیبر کے 1.5 گنا ہوگی یا 150% ہوگی. اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اپنے اس نومیریکل میں, جس کے اندر کہ ہم ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو بیس کر کے ٹوٹل فیکٹری کاسٹ کو کیلکولیٹ کر رہے تھے. آپ دیکھیے اس میں ہم ڈائریکٹ مٹیریل کنزیوم 90,000 رکھتے ہیں, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ 60,000 ہے, پرائم کاسٹ 150,000 ہو گئی, اور ایف ایچ اپلائڈ جو ہے وہ اب 150% ہے ہماری ڈائریکٹ لیبر کاسٹ, جو کہ 90,000 روپے بنتی ہے. اب یہ ایکچوئل نہیں ہے, دس از این اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ, جو کہ ہم نے اپلائی کی ہے ایک پری ڈیٹرمنڈ بیس پر, ایک پری ڈیٹرمنڈ ریٹ کے مطابق. ہم نے بیس بھی پہلے ڈیٹرمن کی ہوئی تھی, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ بیس ہوگی, اور ریٹ بھی ڈیٹرمن کیا ہوا تھا کہ 150% ہوگی. اب وہ 150%
ریٹ کا ہونا اور بیس کا پہلے سے ڈٹرمن ہونا. یہ جب اپلائی ہوا تو ہمارے پاس آ گیا 90,000 روپیز. تو یہ 90,000 روپیز ہمیں کاسٹ دے رہا ہے, ٹوٹل فیکٹری کاسٹ, جس میں کہ فیکٹری اوور ہیڈ اپلائیڈ بیسس پہ موجود ہے. اسی چیز کو میں اب کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر شو کرتا ہوں. اب دیکھیے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے, اب فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اپلائیڈ بیسس پر, اور ٹوٹل فیکٹری کاسٹ ہمیں اب 2,40,000 روپے کی مل رہی ہے. اور اس کے بعد ساری چیزیں سیم اسی طرح سے ہیں جیسا کہ آپ نے ایکچوئل کاسٹ پر بیس کرتے ہوئے انکم اسٹیٹمنٹ, کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ بنائی تھی. اب وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ جس میں اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ نظر آ رہی ہوگی, وہ جو ریزلٹ دے گی اس کو ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ ایٹ نارمل کہیں گے. آپ دیکھیے سلائیڈ میں کہ تمام انوینٹریز کی ایڈجسٹمنٹ سے گزرنے کے بعد ہمیں جو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر نظر آ رہی ہے وہ ہے 3,10,000 روپے. اور وہ 3,10,000 روپے آپ کو فیکٹری اوور ہیڈ اپلائیڈ کی بیسس پر مل رہے ہیں, اور وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ایٹ نارمل کہلا رہی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی فگر جو کہ تھی 80,000 روپے, اور اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی فگر جو کہ ہے 90,000 روپے, دونوں کا فرق آ گیا 10,000 روپے. اور آپ اب دوبارہ سے یاد کریں کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر جو کہ ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے ساتھ تھی 310,000 روپیز, اور جو اب ہے دیٹ از 300,000 روپیز. اس میں بھی وہی فرق ایگزیکٹلی 10,000 روپے کا. 10,000 روپے سے آپ کی ٹوٹل فیکٹری کاسٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہی فرق ٹریول کرتا ہوا کاسٹ آف گڈ سولڈ میں آ گیا. اب چونکہ یہ ایکچوئل نہیں ہے اس لیے ہم اسے ایٹ نارمل کہتے ہیں, اور پھر ہم اس ویریئنس کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ویریئنس ہے کتنے کا. اگر ہم نارمل سٹیپس میں چلیں, ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو پریکٹیکلی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے بعد میں. اب بعد میں جب ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کیلکولیٹ ہو گئی, اس کا پتا چلا یہ تو 80,000 روپے ہے, ہم نے تو 90,000 روپیز اپلائی کر دیے ہوئے ہیں, اس کا مطلب 10,000 روپے اوور اپلیکیشن ہو گئی. تو اوور اپلیکیشن کی وجہ سے کاسٹ بڑھ جایا کرتی ہے, اور اس کاسٹ کو پھر ہم کم کریں گے تو ایکچوئل پوزیشن تک پہنچیں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی. سو اس 10,000 کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہمارے پاس جو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر آئے گی وہ پھر سے کاسٹ آف گڈ سولڈ ایٹ ایکچوئل کہلائے گی. سو اکویشن کیسے بنی؟ کاسٹ آف گڈ سولڈ ایٹ نارمل پلس مائنس انڈر اور اوور اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ از اکول ٹو کاسٹ آف گڈ سولڈ ایٹ ایکچوئل. یہاں اب ایک اور اہم بات سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ کیا انڈر اور اوور ایپلیکیشن ہم ہمیشہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر میں ہی ایڈجسٹ کریں گے؟ یہاں آپ دیکھیے کہ فیکٹری اوور ہیڈ کی انڈر یا اوور ایپلیکیشن کو ہم 3 جگہوں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی ہو سکتی ہے, وہ نیٹ پروفٹ یا نیٹ انکم بھی ہو سکتی ہے,
اور وہ انٹائر پروڈکشن بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ایڈجسٹ کرنے کا تعلق ہے, کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ہم دیکھ چکے کہ انڈر اپلائڈ یا اوور اپلائڈ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. ساری اسٹیٹمنٹ پوری بنا چکنے کے بعد کاسٹ آف گڈ سولڈ ایٹ نارمل میں ہم ایڈجسٹ کر دیتے ہیں انڈر یا اوور اپلائڈ کی فگر کو, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ ایٹ ایکچوئل حاصل کر لیتے ہیں. تھوڑا سا یاد کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کا فارمولا سمجھ لیجئے. اگر فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ اوور اپلائی ہو گئی تھی تو اب آپ اس کو مائنس کریں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ ایٹ نارمل میں سے, اور اگر فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ انڈر اپلائی ہوئی تھی تو اب آپ اس کو پلس کریں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں, تاکہ آپ ایکچوئل کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر تک آ جائیں. مزید سمجھ لیتے ہیں. جب آپ نے اوور اپلیکیشن کی تھی تو کاسٹ زیادہ ہو گئی تھی, اب اس کاسٹ کو کم کرنے کے لیے مائنس ہی کریں گے نا. اور جب آپ کی انڈر اپلیکیشن ہوئی, اپلائڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ اگر ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ سے کم رہ گئی, اس چیز کا بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ وہ تو کم ہو گئی تھی, اب اس کو مزید شامل کریں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ ایٹ نارمل میں ٹو گیٹ دا فگر آف کاسٹ آف گڈ سولڈ ایٹ ایکچوئل. نیکسٹ, اسی انڈر اور اوور اپلیکیشن کی ایڈجسٹمنٹ کو ہم سمجھتے ہیں نیٹ انکم کے اندر. نیٹ انکم ایک ریزلٹ ہے جو کہ حاصل ہوتے ہیں انکم میں سے ایکسپینسز کو لیس کرنے کے بعد. ریمبر دس از دا ریزلٹ آف دا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. پورا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنا چکنے کے بعد باٹم پر آپ کو نیٹ انکم یا نیٹ پروفٹ کی فگر جو نظر آ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ کاسٹ زیادہ شامل کر لی گئی تھی کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر. اب اس نیٹ انکم کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم انڈر یا اوور اپلائڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو نیٹ انکم میں پلس یا مائنس کیسے کریں گے اس کو سمجھ لیتے ہیں. آپ نے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں اوور اپلائڈ کو مائنس کیا تھا, یہاں پر نیٹ انکم میں اوور اپلائڈ کو پلس کر دیں گے, اور وہاں پر کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر میں انڈر اپلائڈ کو پلس کیا تھا, یہاں نیٹ انکم میں انڈر اپلائڈ کو آپ مائنس کر لیں گے. اس کو کوئی رٹا نہیں لگانا کہ آپ اس کو آپ رٹے کے چکر میں ڈال کر تو پریشان ہو جائیں. میں بہت چھوٹا سا اس کا کلیو آپ کو دے تو چند ایک ٹپس آپ کے پاس ہوں گے تو بڑی آسانی سے کبھی غلطی نہیں کریں گے. بس تھوڑا سا سوچنا پڑے گا آپ کو. آئیں سوچتے ہیں. آپ نے کاسٹ کو اوور اپلائی کیا, کاسٹ کو دوسرے معنوں میں اوور اسٹیٹ کر دیا, زیادہ لکھ دی کاسٹ. جب کاسٹ زیادہ لکھ دی تو پروفٹس بتائیں جب سیلز کے ساتھ میچ ہوں گے تو کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ آسان اگزامپل لے کر بات کرتے ہیں پھر سمجھ آئے گی. 100 روپیہ سیلز ہیں, آپ کو ایکچوئل کاسٹ اس میں سے لیس کرنی تھی 70 روپیز. 70 کی بجائے آپ نے 75 مائنس کر دیے. اگر آپ نے 100 میں سے 70 مائنس کیے ہوتے تو 30 پروفٹ آتا. اب آپ نے 70 کی بجائے جب 75 مائنس کر دیے 100 میں سے تو پروفٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. اس طرف آپ نے کاسٹ کو اوور اسٹیٹ کیا, کاسٹ کے بڑھانے سے پروفٹ سکویز ہو گیا, گر گیا, کم ہو گیا. اب ایکچوئل پوزیشن پر لانے کے لیے اس پروفٹ میں اتنی رقم کو واپس ایڈ کریں گے جو رقم آپ نے کاسٹ میں زیادہ شامل کر دی ہوئی تھی. کاسٹ کو بڑھانے کی وجہ سے آپ کا پروفٹ
گر گیا, کم ہو گیا, اس کو واپس صحیح پوزیشن پر لانے کے لیے وہ جو اوور ایپلیکیشن تھی اس کو اب آپ ایڈ کر رہے ہوں گے نیٹ انکم کی فگر میں. اسی طرح سے آپ انڈر ایپلیکیشن کو دیکھ لیجئے. آپ نے کم کاسٹ شو کی, آپ کو کاسٹ شو کرنی چاہیے تھی 70 روپے, آپ نے شو کی 65 روپے. اب کاسٹ کے کم شو کرنے کی وجہ سے پروفٹ بڑھ گیا. 100 میں سے اگر 70 کو لیس کرتے تو یو شوڈ گیٹ 30 روپے, لیکن اگر آپ نے 70 کی بجائے 65 لیس کیا تو آپ کے پاس آ گیا 35 روپے. پروفٹ بڑھ گیا نا کاسٹ کے کم کرنے کی وجہ سے. اب اس پروفٹ کو آپ کم کریں گے تاکہ وہ واپس اصلی پوزیشن پر آ جائے. سو اس لیے آپ الٹ چل رہے ہوتے ہیں, لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ الٹ چل رہے ہیں. جو کام ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں پلس کے طور پر کیا تھا اس کو اب یہاں پر مائنس کے طور پر کریں گے. جو کاسٹ آف گڈ سولڈ میں مائنس کے طور پہ کیا تھا وہ انکم کے اندر, نیٹ انکم کے اندر الٹ اس کے چلا کے لے کر چلیں گے اس کو آگے. لیکن حقیقت میں اگر کانسیپٹ کلیئر ہو تو آپ کو یہ پلس کا مائنس اور مائنس کا پلس یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 ایریاز ہیں جن ایریاز میں ہم انڈر یا اوور اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک ایریا کاسٹ آف گڈ سولڈ ہم ڈسکس کر چکے, اور ایک ایریا نیٹ انکم یا نیٹ پروفٹ بھی ہم ڈسکس کر چکے. ان کو ایڈجسٹ کر کے ہم ایکچوئل پوزیشن پہ پہنچ گئے. دیکھیے ایٹ اے ٹائم دونوں میں ہم ایڈجسٹمنٹس نہیں کرتے. اگر کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ایڈجسٹ کر چکے ہیں انڈر اپلائیڈ یا اوور اپلائیڈ کو تو پھر نیٹ انکم آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو گئی. لیکن اگر کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ہم نے ایڈجسٹ نہیں کیا ہوا تو ہمیں پھر نیٹ انکم کو ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ وہ جب آگے اونرز ایکویٹی کا حصہ بنے تو ٹھیک بنے, ہماری فائنینشیل پوزیشن بیلنس شیٹ میں ٹھیک نظر آئے. اس لیے دونوں میں سے کسی ایک کو ٹھیک کر لیں, الٹیمیٹلی اونرز ایکویٹی آپ کی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گی. تیسرا جو ایریا ہے وہ ہے انٹائر پروڈکشن کا. اسے تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. انٹائر پروڈکشن سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جب گڈس مینوفیکچر کرنے کے لیے کاسٹ انکر کی تو وہ کاسٹ یا تو کمپلیٹ ہو کر بک گئی کہلائے گی کاسٹ آف گڈ سولڈ, یا کمپلیٹ ہو کر گودام میں پڑی ہوئی ہے کہلائے گی فنشڈ گڈز انوینٹری, اور یا پھر وہ آپ کی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ان پروسیس پڑی ہوئی ہے کہلائے گی ورک ان پروسیس انوینٹری. سو 3 ایریاز ہیں جہاں پر پروڈیوسڈ گڈز پڑی ہوئی ہیں کسی نہ کسی حالت میں, یا گڈز کی پروڈکشن پر کام ہوا ہوا ہے. ورک ان پروسیس کی کلوزنگ انوینٹری از ود اس, اس پر کاسٹ انکر ہوئی اور ہمارے پاس ورک شاپ میں پڑی ہوئی ہے. فنش گڈس کی کلوزنگ انوینٹری از آلسو ود اس, اس پر کام ہوا اور فنشڈ گڈس گوڈاؤن میں پڑی ہوئی ہیں. کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر از ناٹ ود اس. وہ جو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر ہے وہ پروڈیوس کر کے کسٹمر کو جا چکی ہوئی ہے وہ چیز. اس لیے اب یہ نہیں کہہ سکتے وہ پروڈکشن, اس کو ہم اس طرح ڈیفائن نہیں کر سکتے انٹائر پروڈکشن کو, وہ پروڈیوسڈ گڈ جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, نہیں. انٹائر پروڈکشن مینس ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہم نے جو بھی کچھ پروڈیوس کیا, بھلے وہ فنشڈ ہوا بھلے وہ سیمی فنشڈ ہوا, اور بھلے وہ فنشڈ ہو کے سیل ہو گیا بھلے فنشڈ ہو کے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, اس سب کو ہم انٹائر پروڈکشن کا نام دیں گے. اب اس انٹائر پروڈکشن پہ ہم نے ڈیوائڈ کرنی ہے انڈر اور اوور اپلائیڈ کی ایڈجسٹمنٹ. انڈر یا اوور اپلائیڈ کی ایڈجسٹمنٹ کو پہلے تو ہم نے
دیکھا تھا کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر کیسے ایڈجسٹ ہوتی ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ نیٹ انکم میں کیسے ایڈجسٹ ہوتی ہے. اب اگر ان دونوں میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی تو پھر تیسری جگہ ہے انٹائر پروڈکشن, جس میں کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی آ جاتا ہے, فنشڈ گڈس کلوزنگ انوینٹری بھی آ جاتی ہے, اور ورک ان پروسیس کی کلوزنگ انوینٹری بھی آ جاتی ہے. کوشچن ارائزز کہ جہاں تک تو کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ایڈجسٹ کرنے کا تعلق تھا, دیٹ واز این ایزی گیم, پلس مائنس کر دو. نیٹ انکم کا بھی ایزی تھا, پلس کا مائنس, مائنس کا پلس کر کے یاد کر لیا, جان چھٹ کی, سوال حل ہو گیا. لیکن انٹائر پروڈکشن میں اس ایک انڈر یا اوور اپلائیڈ کی فگر کو ہم کیسے 3 جگہوں پر ڈیوائڈ کریں گے, سوال تھوڑا سا مشکل ہو گیا. اس کو ہم آسان بنا لیتے ہیں. آپ نے ریشو پروپورشن تو پڑھا ہی ہوگا. ہم ان 3 فگرز کی ایک ریشو بنا لیں گے. ورک ان پروسیس کلوزنگ انوینٹری کی رقم, فنشڈ گڈس کلوزنگ انوینٹری کی رقم, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کی رقم. جو ایگزامپل ہماری اس وقت چل رہی ہے اس ایگزامپل کے مطابق ورک ان پروسیس کلوزنگ انوینٹری کی فگر ہے 50,000 روپے, اور فنشڈ گڈس کلوزنگ انوینٹری کی کاسٹ ہے 10,000 روپیز, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ ایٹ نارمل کی کاسٹ ہے 3,10,000 روپے. سو ان کی اگر ہم ریشو بنائیں تو ریشو بنتی ہے 50:10 3:10. اس کو آپ فریکشن میں دیکھیں تو 50 ڈیوائڈیڈ بائی 370, 10 ڈیوائڈیڈ بائی 370 اینڈ 310 ڈیوائڈیڈ بائی 370. جو 50 ڈیوائڈیڈ بائی 370 ہے وہ ریشو ہے ورک ان پروسیس انوینٹری کی. جو 10 ڈیوائڈیڈ بائی 370 ہے وہ ریشو ہے فنشڈ گڈز انوینٹری کی, اور جو 310 ڈیوائڈیڈ بائی 370 ہے وہ ریشو ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی. اب وہ جو انڈر اپلائیڈ یا اوور اپلائیڈ کی فگر ہوگی اس کو ہم ان تینوں ریشوز میں ڈیوائڈ کر دیں گے, اور ان تینوں ریشوز میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ریزلٹنٹ فگر آئے گی اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے ورک ان پروسیس کلوزنگ انوینٹری, فنشڈ گڈس کلوزنگ انوینٹری اینڈ کاسٹ آف گڈ سولڈ ایٹ نارمل کے اندر, جو کہ ہمیں پھر ٹھیک ریزلٹس دیں گی. آپ سلائڈ پر دیکھیے اس چیز کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ورک ان پروسیس کی کاسٹ 50,000 روپے ہے, اور اس میں ہم اس اوور اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے اس حصے کو جو کہ 50 ڈیوائڈیڈ بائی 370 کے ساتھ آیا اس کو ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں مائنس کے طور پر. مائنس کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اوور اپلائیڈ تھی, اس کی اوور اپلیکیشن کی وجہ سے ورک ان پروسیس کی انوینٹری پہ زیادہ کاسٹ آؤٹ ہو گئی. آپ دیکھیے نا, ورک ان پروسیس بھی تو ایک کاسٹ ہے, فنشڈ گڈس بھی تو ایک کاسٹ ہے, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی تو ایک کاسٹ ہے. ورک ان پروسیس اور فنش گڈز وہ کاسٹ ہیں جو کہ ابھی اس سال میں ہمیں اکنامک بینیفٹ نہیں دے سکی, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ وہ کاسٹ ہے جس کے اکنامک بینیفٹس ہم حاصل کر چکے. اب ہم ان کاسٹ کو اگر ٹھیک کریں گے تو فائنینشل اسٹیٹمنٹس ہمیں ٹھیک پوزیشنز شو کریں گی. دیکھیے, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے غلط ہو جانے کی وجہ سے ٹوٹل فیکٹری کاسٹ غلط ہوئی,
اور ٹوٹل فیکٹری کاسٹ کا ہی ایک ایلیمنٹ ہمارا ورک ان پروسیس کلوزنگ انوینٹری میں موجود ہے, اور ٹوٹل فیکٹری کاسٹ کا ہی ایک ایلیمنٹ ہمارا فنش گڈس کلوزنگ انوینٹری میں موجود ہے, اور ٹوٹل فیکٹری کاسٹ کا ہی ایک ایلیمنٹ ہماری کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر کے اندر موجود ہے. ان تینوں کو ایڈجسٹ جب کر دیں گے ان کے ریشو کے مطابق, تو ہم ٹھیک 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 فائنینشیل فگرز پر پہنچ جائیں گے. ورک ان پروسیس کو اوور ایپلیکیشن کی وجہ سے اب ہم کم کریں گے, فنشڈ گڈس کو بھی اوور ایپلیکیشن کی وجہ سے اب ہم کم کریں گے, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کو بھی اوور ایپلیکیشن کی وجہ سے اب ہم کم کریں گے. ورک ان پروسیس کو آپ دیکھیے 10,000 واز دا اوور اپلائڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اسکرین پہ دیکھیے اس 10,000 کو ہم جب 50 ڈیوائڈیڈ بائی 370 کریں گے تو ہمارے پاس 1,350, اس کو راؤنڈ آف کیا ہے, یہ فگر آ جائے گی. 1,350 کو 50,000 میں سے لیس کر کے 48,650 ورک ان پروسیس کی ایک کاسٹ آئے گی, جو کہ بیلنس شیٹ میں انوینٹری کے طور پر شو ہوگی. تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک فائنینشیل پوزیشن ہمیں معلوم ہوئی ہے. ادروائز ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ایک انتہائی حساس کمپوننٹ بیلنس شیٹ کے اندر موجود انوینٹری کی فگر کو اوور اسٹیٹ کر دیا ہوا ہے, اور انوینٹری کا اوور اسٹیٹ کرنا تو ویسے ہی پروڈنس کی بھی خلاف ورزی ہے. اسی طرح سے فنشڈ گڈس کی بھی آپ دیکھیے سلائیڈ میں کہ فنشڈ گڈس میں ہم نے 10 ڈیوائڈیڈ بائی 370 کر کے 10,000 کا جو ایک ریٹ نکالا وہ 270 روپے بنی اس کی ایڈجسٹمنٹ, اور 270 روپے کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ اب فنشڈ گڈس کی کلوزنگ انوینٹری جو بیلنس شیٹ میں نظر آنی چاہیے وہ 9,730 روپے کی نظر آ رہی. Now this is the inventory which should be shown into the balance sheet based on the prudence concept. Overstate نہیں کر سکتے ہم ایسٹس کو. ورک ان پروسیس کی انوینٹری بھی ہم نے بیلنس شیٹ میں ٹھیک کر دی, فنشڈ گڈس کی انوینٹری بھی ہم نے بیلنس شیٹ میں ٹھیک کر دی. اب رہ گئی بات کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر کی, جس نے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں یا انکم اسٹیٹمنٹ میں سیلز میں سے لیس ہونا ہے. اس کو بھی ٹھیک کر دو اس کی ریشو کے مطابق. دیکھیے 310,000 میں سے ہم مائنس کر رہے ہیں 8,380 روپیز کی ایڈجسٹمنٹ. یہ اوور اپلائیڈ کا حصہ ہے 310 ڈیوائڈیڈ بائی 370, اور پھر جو باقی کی فگر آتی ہے 301,620 روپیز, یہ اب آپ کے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ کی وہ فگر آ گئی جس کو کہ ہم نے لیس کرنا ہے سیلز میں سے ٹو گیٹ دا گراس پروفٹ فگر. سو یہ ہے جی آپ کی ایڈجسٹمنٹ انٹائر پروڈکشن پہ, اور اگر صحیح معنوں میں پریکٹیکلی دیکھیں تو انٹائر پروڈکشن میں ہی اس کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے, تبھی ہماری فائنینشیل پوزیشن بھی ٹھیک اور فائنینشیل پرفارمنس بھی ٹھیک. یہاں پر ایک کنفیوژن میں اسٹوڈینٹس کی ضرور ریموو کر دینا چاہتا ہوں, کیونکہ عموماً اسٹوڈینٹ اس پوائنٹ پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ بناتے وقت تو ہم نے ورک ان پروسیس کی کلوزنگ انوینٹری وہی 50,000 روپے لی تھی جو کہ ایڈجسٹڈ نہیں تھی, اور فنش گڈس کی بھی وہی انوینٹری لی تھی جو کہ 10,000 روپے ایڈجسٹمنٹ سے پہلے کی تھی. اب ہم اس کو کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں کیوں ٹھیک نہیں کر رہے؟ بات یہ ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں جو ہم نے زائد رقم نکالی اس کو نکال کر جہاں لے کر جانا ہے اس کو ٹھیک کریں گے. ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں سے جو فگر کیلکولیٹ کر رہے ہیں نیٹ, وہ ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر, اس کو ایڈجسٹ کر لیا. اب اس کو استعمال کرتے وقت انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم ایڈجسٹ کر کے استعمال کریں گے. اسی طرح سے جو کلوزنگ انوینٹریز ہم نے یہاں پر ایڈجسٹ کی ہیں ان کو جب استعمال کرنا بیلنس شیٹ میں تو ایڈجسٹ کرنے کے بعد, یعنی کہ
اوور اور انڈر اپلائڈ فیکٹری اوور ہیڈ کی ایڈجسٹمنٹ سے گزارنے کے بعد جو فائنل فگر آئے گی اس کو بیلنس شیٹ میں شو کریں گے. یوں ہمارے پاس ٹھیک ریزلٹس آ گئے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ کو آج کے سارے لیکچر میں کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کو ترتیب سے دیکھیں تو کمپلیٹ ہم نے کر لیا, جس میں کہ ہم نے ٹوٹل فیکٹری کاسٹ بھی پڑھ لی, ورک ان پروسیس اور فنش گڈس کی اوپننگ کلوزنگ انوینٹریز کو بھی ایڈجسٹ کر لیا, اور اس میں ہم نے الٹیمیٹلی انڈر اینڈ اوور اپلائڈ جو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ تھی اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے ایڈجسٹ کرنا تینوں سٹیجز پر. سو اب آپ کے اوپر ذمہ داری مزید تھوڑی سی بڑھاتا ہوں کہ اب آپ نے کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کے کوشچن سالو کرنے. آپ کے پاس پریکٹس مٹیریل موجود ہے, اسائنمنٹس موجود ہیں, ان میں سے ان کوشچنس کو سالو کیجئے, اور آپ کے پاس ڈسکشن بورڈ کی سہولت موجود ہے, اس کو آپ ڈسکشن بورڈ پر آ کے کوئی پرابلم ہو تو ضرور ڈسکس کیجئے. نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں کچھ کمپلیکس باتوں کو میں نے ڈسکس کرنا ہے آپ سے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورس, کیسی چل رہی ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ؟ امید ہے آپ نے
کچھ پریکٹس تو کی ہوگی ان کوشچنس کی جو ایکسرسائز میں آپ کو ملے ہیں, اور ٹھیک ٹھیک ہی سالو ہوئے ہوں گے. آج جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا, وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ سم کمپلیکسٹیز ان دس کاسٹ اکاؤنٹنگ, اور وہ بھی اسپیشلی پرٹیکولرلی جو آپ کی کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ کو بنانے میں کمپلیکس باتیں آتی ہیں, اس کو آج ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے. اس میں آج ہم بات کریں گے کچھ ریشوز کی which are about cost of goods sold statement. یہ ریشوز آپ کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں دیکھیے کہ ایکسپینسز کو آپ نے پڑھے, ان ایکسپینسز میں مٹیریل ہے, لیبر ہے, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے, اور انہی کو آپ پھر آگے لے کر گئے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر تک, اور پھر اس کاسٹ آف گڈ سولڈ کو آپ نے پٹ کیا تھا انکم اسٹیٹمنٹ میں, جہاں پر سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو لیس کر کے یو گاٹ اے فگر آف گراس پروفٹ. اب اس گراس پروفٹ میں آپ نے مائنس کیے تھے آپریٹنگ ایکسپینسز, اینڈ الٹیمیٹلی یو گاٹ دا فگر آف نیٹ پروفٹ. سو ہم نے اس انکم اسٹیٹمنٹ کو کمپلیٹلی اب اینالائز کرنا ریشوز میں. اب وہ جو انالیسس ہوگا اس میں ہم سیلز کو بیس کر رہے ہوں گے زیادہ تر, اور چند ریشوز میں ہم بیس کریں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو. ریشوز کا کانسیپٹ تو آپ کو کلیئر ہوگا, پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو ریکال کروا دیتا ہوں آپ کا وہ نالج جو ارلی کلاسز میں آپ نے لیا ہوتا ہے, لائک ریشوز کلاس 3, کلاس 4, کلاس 5, کلاس 6, 7 میں بھی آپ پڑھتے ہیں میتھمیٹکس کے اندر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ریشو مینس ٹو ایکسپریس این انفارمیشن ان ا ریلیٹو فارم. اکاؤنٹنگ میں ہم جب فائنینشیل انفارمیشن کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر, تو وہ ایبسولوٹ فارم ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ گراس پروفٹ ہمارے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے, اور سیلز ہمارے پاس 6 لاکھ روپے تھی. یہ ایبسولوٹ فارم میں انفارمیشن ہے. لیکن اسی کو جب ریلیٹو فارم میں بات کروں گا تو میں کہوں گا کہ گراس پروفٹ سیلز کا 50% ہے. تو ریشوز کو ہم نے ریلیٹو فارم میں ہی دیکھنا, جس میں کہ ہم نے کسی ایک انفارمیشن کو ریلیٹ کرنا کسی دوسری انفارمیشن کے ساتھ. سو انکم اسٹیٹمنٹ کی جو ریشوز ہیں ان میں آپ کو گراس پروفٹ کی ریشو معلوم ہوگی, ایک پھر ایک نیٹ پروفٹ کی ریشو آپ کو بتائی جائے گی, اور پھر کسی بھی ایکسپینس کو اٹھا کر سیلز کے اوپر اس کی ریشو معلوم کر لی جائے گی. بڑی سادہ ریشوز ہیں انکم اسٹیٹمنٹ سے متعلق. تو آئیے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں مارجن ریٹ. مارجن ریٹ مینس ریٹ آف گراس پروفٹ آن سیلز. آپ گراس پروفٹ کو میجر کرنا چاہ رہے ہیں سیلز پر پرسنٹیج میں, آپ اس کو کہتے ہیں مارجن ریٹ. اس کی ایگزامپل آپ کو میں ابھی جو دے رہا تھا وہی ہے کہ گراس پروفٹ جو آپ نے کیلکولیٹ کیا 3 لاکھ روپے ایبسولوٹ فارم میں, اس کو آپ ریلیٹ کریں سیلز کے ساتھ, ملٹیپلائی کریں 100 کے ساتھ, یو ول گیٹ دا مارجن ریٹ. آسان. نیکسٹ آتی ہے مارک اپ ریٹ. اب ہے یہ بھی گراس پروفٹ ہی کی ریشو, لیکن یہ ریشو بیس کر رہی ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ پر. ہماری جو ایگزامپل پریویسلی چل رہی تھی اس میں سیلز 600,000 کی
کاسٹ آف گڈ سولڈ 300,000 کی اور گراس پروفٹ بھی 300,000 کا تھا. جو اگر گراس پروفٹ کو سیلز پر ریلیٹ کریں تو گراس پروفٹ سیلز کا 50% ہے, لیکن اسی گراس پروفٹ کو اگر ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ پر دیکھیں تو 100% کی ریشو آتی ہے ہمارے پاس. تو بوتھ آف دا ریشوز آر ریلیٹنگ ٹو دا گراس پروفٹ, لیکن مارجن ریٹ از دا ریٹ آف گراس پروفٹ آن سیلز